الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العصر۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ میں نے غالباً کل بھی عرض کیا تھا کہ الفاظ جب صفت بن کر کسی موصوف کی طرف نسبت کیے جاتے ہیں تو اس موصوف کے ذات کے اعتبار سے ان کے معنی بدلتے رہتے ہیں۔ اب ارشاد باری ہے کہ آپ کی ذات کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اب تمام جہانوں میں ستارے بھی ہیں، سیارے بھی ہیں، آسمان بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، آبی جانور ہیں، انسان ہیں، پھر انسانوں میں کافر بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، ہر طرح کی مخلوق ہر جگہ موجود ہے۔ اب کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس فضا میں اور کتنی مخلوق موجود ہے، خود اپنے وجود کے اندر کتنے جراثیم موجود ہیں، کھربوں کی تعداد میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ جہانوں کے اندر کئی جہان آباد ہیں۔ لیکن جب عالمین کا لفظ آتا ہے تو وہ سب کو محیط ہوتا ہے۔ اب یہ جو افراد ہیں انہیں جو نعمت ملتی ہے ان کی حیثیت کے مطابق وہ بھی رحمت ہے۔ آپ جانوروں کو لے لیں، ان میں حیات ہے، محسوسات ہیں، وہ کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی رنجیدہ ہوتے ہیں، ان میں بھی دکھ بھی ہیں اور خوشی بھی ہے۔ تو جو کیف انہیں زندگی کی صورت میں، راحت کی صورت میں ملتا ہے، اب ان کی استعداد اتنی ہے کہ انہوں نے رحمت الہی سے اتنا حصہ پایا، اور اللہ اور مخلوق کے درمیان سبب ہیں آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح انسانوں میں کافر ہے، ظالم ہے، جابر ہے، لیکن اس کے پاس حیات ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس کے پاس صحت ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس کے پاس بے شمار خوشی کے لمحات ہیں۔ تو جیسا جیسا فرد ہوگا ویسے ویسے مفہوم بدلتا جائے گا۔ لفظ وہی ہے، اب وہی جب رحمت کا اطلاق مومن پہ ہوگا تو اس کے معنی اور وسیع ہو جائیں گے کہ جان مال صحت کے ساتھ نور ایمان بھی نصیب ہے۔ ایک جاہل کی نسبت عالم پر اس کا اطلاق ہوگا، اس کا مفہوم بدل جائے گا کہ اسے علم بھی حاصل ہے،
کسی متقی پر ہوگا تو اور مفہوم وسیع ہو جائے گا کہ اسے جان، مال، آبرو، صحت، مال، گھر، اس سب کے ساتھ علم، علم کے ساتھ برا اور تقوی نصیب ہے۔ تو یوں اللہ کریم کی ساری کائنات میں وہ جہاں تک بھی ہیں، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے، اسے جو نعمت بھی مل رہی ہے، خواہ وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے نہیں کرتا، اسے احساس ہے یا نہیں، اس نعمت کے اس تک پہنچنے کا سبب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ کی اپنی ایک ذات کے علاوہ باقی ساری مخلوق عالمین میں آ جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں لیکن سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ گویا ایک انفرادی شخصیت ہے جو مخلوق ہونے کے باوجود مخلوق سے بالا تر اور خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے، جو مخلوق ہے لیکن جس کی مثال نہیں، جو مخلوق ہے لیکن جس جیسا کوئی دوسرا نہیں، جو مخلوق ہے لیکن ساری مخلوق سے افضل ہے، اور ساری مخلوق کو جو نعمتیں مل رہی ہیں، جو آج تک ملی ہیں، جو آئندہ ملیں گی، اس کا سبب ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ جو رحمتیں ملتی ہیں، انہی کو برکات نبوت کہا جاتا ہے۔ بعض الفاظ اگرچہ ان کے معنی اور مفاہیم وسیع ہوتے ہیں، لیکن کسی خاص کام کے لیے انہیں ایک خاص کام پر وہ مقرر ہو جاتے ہیں کہ جب بھی وہ لفظ بولو تو وہی بات ذہن میں آتی ہے۔ اور لفظی معنی اگرچہ اس لفظ کے اور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب برکات کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہیں وہ خاص کیفیات جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے مترشح ہو کر قلوب کو قرب الہی کے کیف سے آشنا کرتی۔ برکت کا لفظ جب عموماً استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام ہو گیا تو کہا جاتا ہے کہ یہ وقت میں برکت ہو گئی۔ اب تھوڑا کھانا ہے، بہت سے لوگوں نے کھا لیا تو کہا جائے گا کہ کھانے میں برکت ہو گئی، کہ 10 آدمیوں کا کھانا تھا 50 نے کھا لیا۔ کسی کام کے لیے ہم محنت تھوڑی کرتے ہیں، اس پر اجر بہت زیادہ من جانب اللہ آ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس میں برکت اللہ کی طرف سے ہوگی۔ لیکن جب یہ برکت کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف منسوب ہوگا تو اس سے مراد وہ کیفیات لی جاتی ہیں جو قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیب ہوئی۔ تو دین 2 چیزوں سے عبارت ہے، تعلیمات نبوت اور برکات نبوت۔ یتلو علیہم آیاتہ دعوت الی اللہ ہے، وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں۔ یہ تزکیہ یا پاکیزگی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے ہیں، جانے والے کی کیسے ہوتی ہے، یہ ایک شعبہ ہے دین کا جو مقدم ہے
تعلیم کتاب و حکمت پر۔ جب یہ نصیب ہوتا ہے تو فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر انہیں کتاب اور کتاب کی تفصیلات، تشریحات، معانی، مفہوم، جسے حکمت سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ جو تزکیے کا عمل ہے یہ برکات صحبت سے ہوا۔ اب ایک شخص ساری عمر اللہ سے ناآشنا تھا، اس کی زندگی بدویت میں بسر ہو رہی تھی، اور ایک حد تک ایک طریقے سے انسانی جو ہے اقدار ان سے بھی دور تھی، لیکن اس نے دعوت نبوی پہ لبیک کہا، ایمان لایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اثر اس کے وجود پر پڑی یا اس کی نگاہ میں حضور کا وجود عالی آیا؟ تو اس ایک نگاہ میں اتنی برکات منتقل ہوئیں کہ وہ صحابی ہو گئے۔ صحابی کا لفظی معنی تو صحبت یافتہ ہے لغوی اعتبار سے، لیکن شرعی اعتبار سے صحابی کی اپنی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں جس قدر پہلی امتوں میں اولیاء اللہ گزرے ہیں یا جو آئندہ آئیں گے، سب کی ولایت کو اگر یکجا بھی کر دیا جائے تو صحابی کی گرد پا کو نہیں پہنچتی۔ یعنی امانت میں، دیانت میں، ورع تقوی میں، خلوص میں، قرب الہی کے منازل میں وہ اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے ایک نگاہ میں۔ یہ ہیں برکات نبوت۔ اب ان برکات تو ایک نگاہ میں نصیب ہو گئی، انہیں قائم رکھنے اور ان میں مزید ترقی کے لیے تعلیمات نبوت ہیں۔ قرآن حکیم اصل سرچشمہ ہے تعلیمات نبوت کا۔ کائنات کو، یہ نسل انسانی کو قرآن حکیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس بات کا گواہ بھی نہیں ہے کہ یہی آیت وحی میں اتری تھی، میں نے بھی سنی، ایسی بات نہیں ہے۔ جو کچھ وحی میں نازل ہوا وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور باقی انسانیت تک آپ نے پہنچایا، آپ سے صحابہ کرام نے سیکھا، اس کے مفاہیم سیکھے، سوال جواب کر کے آیات کریمہ کو سمجھا، پھر جو سمجھا اس پر عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمل کی تصدیق فرمائی، اور یوں تفسیر یا حدیث یا قرآن کی تشریح یا اس کے مفاہیم کا تعین سامنے آیا۔ اب آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں اور پہلے بھی ایسے رہے ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کو عربی گرامر یا صرف و نحو یا عربی منطق اور اس کے مطابق مختلف معنی پہنانے کی کوشش کی، مختلف قاعدے اور ضابطے لگائے، لیکن بقا انہی معانی اور مفاہیم کے لیے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم جس طرح قرآن کا سننا کسی دوسرے کے لیے ممکن نہ تھا، اسی طرح از خود سمجھنا بھی ممکن نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب جلیلہ ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ لوگوں پر یہ بیان فرمائیں کہ جو کچھ نازل ہوا اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ لہذا قرآن حکیم کے وہی معنی معتبر ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا خلفائے راشدین سے یا صحابہ کرام سے ثابت ہیں۔ اب برکات کا عالم یہ ہے
کہ جو بھی صحبت عالی میں پہنچا وہ صحابی ہو گیا۔ صحابی ہونا بجائے خود اتنا بڑا اعزاز ہے کہ کوئی غیر صحابی کی گرد کو نہیں پا سکتا۔ یہ برکات نبوت جو صحبت سے حاصل ہوئیں، یہ آگے بھی صحبت ہی سے منتقل ہوئیں، کہ صحابہ کی صحبت میں جو پہنچا وہ تابع ہوا، اور اگر صحابہ کی صحبت نصیب نہیں ہوئی اور اسے علم کے بیش بہا خزانے نصیب ہو گئے، عمل کی توفیق نصیب ہو گئی، ولی اللہ ہو گیا، بہت اللہ کا مقرب بندہ ہو گیا، لیکن تابعی نہیں بن سکے گا۔ تابعی تبھی بنے گا جب صحابہ کی صحبت میں پہنچے۔ جو برکات انعکاسی طور پر قلب اطہر سے قلوب صحابہ میں منتقل ہوئیں، وہ صحبت کے اثر سے ہی منتقل ہو کر اگلے کے قلوب میں جائیں گے۔ تو صحابہ میں بھی برکات کا یہ عالم رہا کہ جو بھی ان کی صحبت میں ایمان لا کر پہنچا وہ تابعی ہو گیا۔ تابعین میں بھی یہ قوت رہی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے ساتھ کے لوگوں کا، پھر یہ تین زمانے جو ہیں ان کے بہترین ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی موجود ہے۔ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین خیر القرون کے لوگ ہیں۔ اب تبع تابعین تک پہنچتے پہنچتے اب وہ قوت نہ رہی۔ اب صحابہ کی صحبت میں بیٹھ کر کوئی صحابی نہیں بنا، وہ قوت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھی ظاہر ہے اب صحابہ میں تو نہیں ہونی چاہیے تھی، لہذا جو ان کی صحبت عالی میں پہنچا وہ تابعی بنا۔ تابعین میں اس سے کم تر تبع تابعی بنے۔ تبع تابعین کے بعد اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل صحبت اور مجاہدے کی ضرورت پڑی، اور تب سے لے کر اب تک یہ جو سلاسل ولایت کے شجرہ پڑھا جاتا ہے، یہ روایت حدیث کی طرح ہے۔ جس طرح حدیث کی روایت ہوتی ہے کہ کس نے کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، اس نے کس سے سنی، تاں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اسی طرح سلاسل کا جو شجرہ ہوتا ہے وہ اس کی حدیث کی روایت کی طرح اس کی سند ہوتا ہے کہ کس نے کس کی صحبت سے برکات حاصل کی، اس نے کس کی صحبت سے کی، اس نے کس کی صحبت سے کی، حتیٰ کہ وہ سند آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ تو جب لفظ برکت یا برکات کا رخ بارگاہ نبوت کی طرف ہوتا ہے تو برکات سے مراد وہ قلبی کیفیات ہوتی ہیں جو دین کا ایک حصہ ہیں، نصف دین ہے، جیسے بلکہ علم سے مقدم ہے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ترتیب میں قرآن میں بھی تزکیہ کو مقدم رکھا ہے۔ مقدم اس لیے رکھا ہے کہ اگر یہ برکات نصیب ہو جائے تو حصول علم کے لیے شرح صدر بھی نصیب ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی ارزاں ہوتی ہے۔ اور اگر برکات نصیب نہ ہوں تو ہم روزمرہ میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے دین کا علم تو بہت زیادہ حاصل کیا، لیکن بجائے عمل کے اکثریت وہ ہے جس کے لیے حصول دنیا کا ذریعہ دین بن گیا۔ دینی علم سیکھنے کے باوجود، حاصل کرنے کے باوجود، جو ایک بہت بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی، اور دنیا جو ایک بالکل حقیر چیز ہے، تو ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ دین کا علم حاصل کر کے اس علم کو حصول دنیا کے ذریعے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس معلومات تو ہیں لیکن وہ درد نہیں ہے
جو ان معلومات یا اس علم کو دل میں جاگزیں کرتا ہے اور اس پر توفیق عمل ارزاں کرتا ہے، وہ درد جو ہے اس کا نام ہے برکات نبوت۔ اور یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ کسی کو یہ نعمت عطا کر دے۔ وقت بدلتا رہتا ہے، چونکہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ رب العالمین نے لیا، تو قرآن حکیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ جو الفاظ ہو، بلکہ قرآن سے مراد یہ ہے اس کے باقی رہنے سے، اور اللہ کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو جاننے والے، ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے باقی رہیں گے۔ یعنی قرآن اپنی عملی صورت میں باقی رہے گا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم نے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا حتیٰ لا یقال اللہ اللہ، فرمایا جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مفاہیم قرآن، عمل بالقرآن، برکات نبوت قیامت تک رہیں گی کہ یہ کائنات کی رگ حیات ہے، اور جب یہ منقطع ہو جائیں گی یا بالکل نہیں رہیں گی تو قیامت آ جائے گی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئی نبوت تو ہے نہیں، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، قیامت آ جائے گی۔ اس سے پہلے فطرت کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ دنیا جب بھی نور نبوت یا تعلیمات نبوت سے خالی ہوتی تو نیا نبی مبعوث ہو جاتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پھرے، بہت تکلیفیں اٹھائیں حق کی تلاش میں، حق کی جستجو میں۔ ان کی سوانح اگر پڑھی جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص حق کی تلاش میں ساری زندگی لگا دیتا ہے اور دنیا کا ہر دکھ سہ جاتا ہے۔ تو بحیرہ راہب کے پاس پہنچے، بڑی تلاش و جستجو کے بعد، بڑی لمبی کہانی ہے ان کی۔ تو وہ چونکہ بہت معروف آدمی تھا اس عہد کے راہبوں میں، وہ سال میں ایک دن لوگوں کے سامنے آتا تھا اور باقی سارا سال اپنے خلوت کدے میں رہتا تھا۔ بہت بڑا عبادت خانہ، بہت بڑا مرکز،